یہ کہانی ہے فلم بشیرہ کی، اس بدقسمت اداکارہ کی جس کو فلم کے ڈائریکٹر نے بے لباس کر کے اس کی فلم بنائی اور پھر پاکستانی سینما پر چلا دی۔ کیفی، اقبال حسن ساون اور منور ظریف کے سامنے ایک اداکارہ کو برہنہ کر دیا اور یہ سب خاموشی سے کیوں تماشا دیکھتے رہے۔ سینسر بورڈ نے فلموں میں کام کرنے پر پابندی لگا کر کیسے 15 سالہ کیریئر ایک ہی رات میں ختم کر دیا۔ روزینہ کی وہ کون سی فلم تھی جس میں سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا اور وہ کیسے فلاپ ہوئی؟ روزینہ کی وہ کون سی فلم تھی جس پر جوتے برسائے گئے اور فلم سازوں کو گالیاں نکالی گئیں؟ آپ کے علم میں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کسی کی تضحیق کرنا یا کسی کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ روشنیوں کی دنیا میں ایسے بد کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے جنہوں نے فلمی ہیروئنوں کو بے لباس کر کے گمنامی کی ایسی دنیا میں دھکیل دیا جہاں صرف موت کے سوا ان کی کسی نے خبر گیری نہیں لی۔ فلم انڈسٹری میں کچھ ایسے بدبخت بھی پائے گئے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے ناقدین کے قلم اور زبان میں آج بھی لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی کرداروں کے گرد گھومتی ہے، تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ روزینہ ایک پرکشش اور معاون اداکارہ تھی۔ وہ 1948 کو کراچی میں ایک ذمہ دار کرسچن گھرانے میں آئی وی سنتھیا کے نام سے پیدا ہوئی۔ اسے بچپن ہی سے فلم بینی کا بے حد شوق تھا اور رفتہ رفتہ اس شوق نے دل میں گھر کر لیا اور یہ شوق جوانی کے ساتھ ہی والہانہ عشق کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ روزینہ ایک نفیس لڑکی تھی جس کی شوق غلافی آنکھیں اور عضو میں بجلیاں سی پوشیدہ تھیں۔ کٹارے سے ابرو، حسین پیشانی، ملاحت خیز رنگ اور شکل و صورت کے بھولے پن سے وہ ایک شریف کالج گرل معلوم ہوتی تھی۔ شروع میں اس کو فلمی دنیا میں داخلے کے لیے بڑی دشواریاں پیش آئیں، لیکن یہ اپنے دھن کی پکی تھیں۔ بالآخر اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بڑی مشکلات کے بعد 1963 میں فلم ہمیں بھی جینے دو میں سپورٹنگ کردار میں جلوہ گر ہوئی، مگر جلد ہی انہوں نے اپنی خوبصورتی اور فنی صلاحیتوں کی بنا پر فلم انڈسٹری میں اپنی ایک علیحدہ اور منفرد پہچان بنائی اور وہ اپنی تیسری فلم عشق حبیب میں سولو ہیروئن کے طور پر پہلی بار نمودار ہوئی۔ لیکن اس فلم کی ساری کہانی طلعت صدیقی اور ابراہیم نفیس کے گرد گھومتی تھی، جو کامیاب تو رہی مگر روزینہ کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اس کے بعد روزینہ فلم چوری چھپے میں سیٹھی نامی ایک گمنام ہیرو کے ساتھ فرسٹ پیئر میں تھی، لیکن یہ فلم بھی ناکام رہی۔ روزینہ فرسٹ ہیروئن کے طور پر ناکام ہو چکی تھی اور ایک درجن سے زائد فلموں میں معاون اداکارہ اور ایک ناکام فرسٹ ہیروئن کے کردار کرنے کے بعد روزینہ کی سیکنڈ ہیروئن کے طور پر پہلی بڑی فلم جس سے اسے بریک تھرو ملا تھا وہ سنگ دل تھی۔ یہ سپر ہٹ گولڈن جوبلی ندیم کی مغربی پاکستان میں بننے والی پہلی فلم تھی جس کی ہیروئن دیبا تھی۔ روزینہ کی ایک اور فلم منزل دور نہیں جو 1968 میں ریلیز کی گئی تھی۔ اس فلم کی خاص بات صرف یہ تھی کہ اس میں چائلڈ سٹار کے طور پر پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے کام کیا تھا۔ اس میں روزینہ، آصف علی زرداری، صوفیہ بانو، حنیف، کمال ایرانی اور اقبال رضوی کو کاسٹ کیا گیا، مگر یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ پھر 1969 میں روزینہ نے عابد قریشی نامی ہیرو کے ساتھ فلم پیار کی جیت میں پہلی اور آخری بار کام کیا تھا۔ یہ صاحب روزینہ کے بھائی ساؤنڈ ریکارڈسٹ رفت قریشی کے بھائی تھے۔ عابد قریشی نے ٹی وی اور فلم کی معروف معاون اداکارہ افشاں قریشی سے شادی کی تھی اور ان کا بیٹا ٹی وی کا معروف اداکار فیصل قریشی ہے۔ روزینہ اور عابد قریشی کی یہ فلم بھی ناکام ہو گئی تھی۔ 1970 کا سال روزینہ کے انتہائی عروج کا سال تھا۔ اس کے کیلنڈر ایئر میں پہلی بار 13 فلمیں ریلیز ہوئی تھی، ان میں سے 6 فلموں میں وہ فرسٹ ہیروئن تھی۔ 1970 میں فلم سوغات، مجرم کون، لاون یورپ، چاند اور سورج میں بہترین کام کیا۔ چاند اور سورج میں گو اداکارہ شبانہ بھی تھیں جو روزینہ کے مقابلے میں کامیاب اداکارہ بن چکی تھی، لیکن وحید مراد کی وجہ سے روزینہ فرسٹ ہیروئن شمار کی گئی تھی۔ روزینہ نے اپنے وقت کے تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی جوڑی کو وحید مراد کے ساتھ سب سے زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ 1970 میں ہی روزینہ کا زیادہ رجحان پنجابی فلموں کی طرف ہو گیا، اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ روزینہ کو بھی دیبا کی طرح پہلی بار کسی پنجابی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش پر مکمل پابندی
کے بعد سے پنجابی فلموں کی پروڈکشن میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ ہیروز کی کمی نہ تھی۔ اکمل کی بے وقت موت کے باوجود سدھیر، حبیب اور اعجاز کے علاوہ یوسف خان، اقبال حسن اور بھٹی برادران کو بھی بھرپور مواقع دیے جا رہے تھے، لیکن 60 کے عشرے کی سب سے مقبول پنجابی فلمی ہیروئن نیلو کی شادی کے بعد فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دینے اور لیلا شیریں کی عدم موجودگی میں پنجابی فلموں کا سارا بوجھ نغمہ اور فردوس کے کاندھوں پر ہوتا تھا۔ رانی کے علاوہ سلونی، حسنہ، ناہید اور عالیہ کو بھی بھرپور مواقع دیے جا رہے تھے۔ ایسے میں فلم سٹار ریاض احمد راجو نے اپنی پنجابی فلم پردیسی میں روزینہ کو اعجاز کے مقابل ہیروئن کاسٹ کیا تھا۔ روزینہ کی مادری زبان اردو تھی، لیکن اس نے پنجابی زبان میں بھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ 1972 میں روزینہ کی 10 فلمیں منظر عام پر آئیں، اور کتنی عجیب بات تھی کہ ان میں صرف 2 اردو فلمیں تھیں جبکہ باقی سبھی پنجابی تھیں۔ اس سال روزینہ کی بطور فرسٹ ہیروئن سب سے بڑی فلم بشیرہ تھی جو 1972 میں ریلیز ہوئی تھی۔ حبیب اس میں روایتی ہیرو تھے۔ یہ فلم سلطان راہی کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فلم ایک ماسٹر پیس تھی۔ روزینہ کا تکیہ کلام میں ٹوٹے کر دیاں گی اور عالیہ کے ساتھ زنانہ دنگل فلم بینو کو کبھی نہیں بھول سکا۔ اسی سال روزینہ کی ایک اور ماسٹر پیس فلم ٹھا ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی جس میں روزینہ کے ہیرو سدھیر اور شاہد تھے۔ اس فلم میں میڈم نور جہاں کا یہ گیت تو ایک ضرب المثل بن گیا تھا کہ تیرے ملنے نو آئی کنے چاہ کر کے آس سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے۔ 1972 میں ہی روزینہ کی ایک اور یادگار فلم جاپانی گڈی بھی تھی جو 1971 میں بنائی جانے والی فلم خاموش نگاہیں سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ اس میں ٹائٹل رول روزینہ نے ادا کیا تھا، لیکن فرسٹ ہیروئن فردوس تھی۔ اس کو بھی فلم بینو نے سالوں تک یاد رکھا۔ 1973 میں ایک بار پھر روزینہ کی فلموں کی تعداد 10 تھی، جن میں سے 4 اردو اور 6 پنجابی فلمیں تھیں۔ اردو فلموں میں سادھو اور شیطان وید فلم تھی جس میں روزینہ فرسٹ ہیروئن تھی۔ ہیرو سلطان راہی تھے جن کی بطور ہیرو یہ پہلی فلم تھی۔ فلم غیرت دا نشاں میں روزینہ کی جوڑی یوسف خان کے ساتھ تھی۔ اس فلم میں روزینہ پر حمیرہ نامی گلوکارہ کا یہ مشہور زمانہ گیت فرمایا گیا تھا، مینو دھرتی کلی کرا دے میں نچاں ساری رات۔ بتایا جاتا ہے کہ گلوکارہ حمیرہ معروف ٹی وی اداکار عابد علی کی بیوی تھی۔ 1974 میں روزینہ کی صرف 5 فلمیں منظر عام پر آئیں اور کوئی بھی فلم کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس کے بعد اگلی 2 درجن فلموں میں روزینہ کی کوئی قابل ذکر فلم نہیں ملتی۔ وہ زیادہ تر ثانوی اور غیر اہم کرداروں میں نظر آئی۔ اب کچھ ایسے گندے انڈوں کی بات کرتے ہیں جن میں ڈائریکٹر حزین قادری اور کیمرہ مین مشتاق سہیل کا نام سر فہرست ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ حزین قادری نے بڈھا شیر کے نام سے ایک فلم بنائی۔ فلم کی شوٹنگ زوروں پر تھی۔ اس فلم میں روزینہ، عالیہ، ناصرہ، سیما، رضیہ، کیفی، اقبال حسن، منور ظریف، منیر ظریف اور ساون کام کر رہے تھے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران جیسے ہی بریک ٹائم ہوا تو روزینہ ڈریس چینج کرنے ایک جھاڑی کی اوٹ میں گئی تو فلم ساز یعنی حزین قادری نے کیمرہ مین مشتاق سہیل کے تعاون سے وہاں پہلے سے کیمرہ چھپا دیا تھا، جس نے روزینہ کو لباس تبدیل کرتے ہوئے کیپچر کر لیا اور فلم کی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے یہ شارٹ فلم میں جوڑ کر پردہ سکرین پر پیش کر دیا۔ اس میں روزینہ کو ایک منظر میں لباس تبدیل کرتے ہوئے تقریباً برہنہ دکھا دیا گیا تھا۔ بجائے کہ اس فلم کی ڈیمانڈ بڑھتی، لوگوں نے فلم ساز کو بھاری بھاری گالیوں کے ساتھ پردہ سکرین پر جوتوں کی بارش کر دی، لیکن اس میں اس بیچاری اداکارہ کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس طرح لوگوں نے سنسر بورڈ میں درخواست دے کر اس بے قصور اداکارہ پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگوا دی۔ اس ایک شاٹ نے روزینہ کی شہرت اور مقبولیت پر ایسا برا اثر ڈالا کہ پھر وہ دوبارہ فلموں میں کام کرنے کا حوصلہ نہیں کر پائی۔ اس فلم میں بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریس کام کر رہی تھیں، کسی نے بھی اس لابی کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ ساون، کیفی، منور ظریف، اقبال حسن سب کے منہ پر تالے پڑ چکے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ فلم ساز کے خلاف آواز اور قدم بڑھائیں۔ سب نے اپنا کیریئر بچانے کے لیے پاکستان کی فلم انڈسٹری پر اپنی بے حسی کی سیاہ تاریخ رقم کروا دی۔ اس ہولناک واقعے کے بعد اس نے صرف اپنی زیر تکمیل فلموں کو ہی مکمل کروایا اور پھر ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری سے ناطا توڑ لیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی اچانک اختتام کا کبھی کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا اور آج تک بھی
کی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ روزینہ کے کیریئر کی آخری فلم مشرق اور مغرب تھی۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ رفعت قریشی سے شادی کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی سیما قریشی ہے، جو ایک نامور ماڈل اور ٹی وی اداکارہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر